جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنیں دعا پڑھ لیجیے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر علم کو جاننے سے پہلے چار چیزیں ہمارے ہاں جب کتاب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ علم کی تعریف اور علم کی غرض و غایت، علم کی جو ہے علم کا موضوع، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے چونکہ یہ علم نہیں ہے، زبان ہے، اس لیے دو چیزیں یہاں پہ ہوں گی۔ مطلب سب سے اہم چیز جو ہم یہاں پہ پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اس علم کی غرض و غایت اور اس علم کا فائدہ کیا ہے۔ دو چیزیں، غرض و غایت کیا ہے، اس زبان کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو پہلی چیز جو مقصد ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے کہ بھئی جتنے بھی فنون ہیں یا زبانیں ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو اگر ہم علم دین کے سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ اللہ جل شانہ کی رضا ہے۔ تو علم اب ہم فارسی زبان سیکھنے لگے ہیں تو اس علم کے سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی رضا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، اللہ جل شانہ، محض اللہ جل شانہ کی رضا ہے۔ آپ بھی اپنی نیتوں کو تازہ کر لیجیے۔ ہمارا مقصد کہ بھئی اس علم کو سیکھنے کی مقصد کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کی رضا ہمیں مل جائے، ٹھیک ہے۔ زبان ہے تو اس کو سیکھنے کا مقصد۔ اچھا، فائدہ کیا ہے اس کا؟ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی انسان عقل مند کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو اب ہم یہ زبان سیکھنے لگے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کو توجہ سے سمجھیے گا۔ اگر آپ نے یہ توجہ سے سمجھ لیا تو آپ کے لیے جتنے بھی اسباق ہیں وہ پڑھنا آسان ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کے سامنے ایک منزل واضح ہو جائے گی کہ بھئی میں نے اس میں کیا کرنا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ بھئی ہندوستان میں اور بر صغیر میں مسلمانوں کی تقریباً 800 سالہ دور حکومت رہا۔ تو یہاں کی جو قومی زبان تھی وہ فارسی تھی۔ یہاں کی قومی زبان جو تھی وہ فارسی تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اچھا، اب ہندوستان میں الحمدللہ بہت زیادہ اکابر گزرے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب اکابرین نے جو محنت کی وہ علم دین میں، وہ کس چیز میں کی؟ وہ فارسی زبان میں کی۔ چونکہ فارسی زبان سرکاری زبان تھی تو اس لیے وہ محنت فارسی زبان میں کی۔ ہم مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ کی ہم حکایتیں پڑھتے ہیں، اور ہماری قومی زبان رہی، اس لیے ہمارا بہت سا عربی کے بعد ہمارا جو علم کا ذخیرہ ہے وہ جو ہے نا مطلب فارسی میں ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو سیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو علم کا ذخیرہ ہمارے پاس فارسی میں ہے جی، وہ ہمیں میسر آ جائے، اس کو ہمیں سمجھنا آ جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی تو اب اس میں جو علم کو بہت ساری ہمارے ہاں اصطلاحات ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس بر صغیر میں فارسی زبان کے جو ہیں، اس کے بعد اردو، ابھی تک جو اردو میں ہمارے ہاں مطلب جو وکالت میں بولی جاتی ہے، عدالتوں میں بولی جاتی ہیں یا اصطلاحات ہیں، اس میں فارسی کا بکثرت استعمال ہے۔
تو عربی کے بعد ہمارے علم کا ذخیرہ فارسی میں ہے. تو چونکہ ہم سب کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، اس لیے فارسی زبان کو سیکھنا اس لیے مفید ہے کہ وہ جو علم کا ذخیرہ ہمیں بسا اوقات سمجھ نہیں آتا، جیسے علامہ اقبال کے اشعار میں ہے اور بہت سارے مطلب میں، چونکہ ہماری وابستگی علم کے ساتھ ہے، تو بھئی علم سیکھنے والے کو تو جو ہے مطلب ایک ایک چیز کا وہ ہونا چاہیے کہ بھئی کہتے ہیں نا الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ حکمت کیا ہے؟ یعنی علم مومن کی گمشدہ میراث ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جہاں بھی ملے گی وہ اس کو پانے کا حقدار ہے، مطلب اس کو تلاش اور جستجو ہونی چاہیے. تو اس لیے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بھئی علم جو ہے نا فارسی زبان کو بھی سکھانا. اب اچھا، پھر اس کے سیکھنا سکھانا کم ہے، اس لیے آتی نہیں ہے. اب جب آتی نہیں ہے تو بلکہ کچھ دن پہلے، مطلب کچھ ماہ پہلے میں نے ایک شعر لکھا، وہ فارسی میں سٹیٹس پہ لگایا، تو کئی بہنوں نے پوچھا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. من کہ فارسی آئے گی تو ترجمہ بتلاؤں گا. تو اس لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ فارسی زبان کو سکھانا چاہیے. الحمدللہ ہمارے استاد محترم اللہ ان کو جزائے خیر دے، تو انہوں نے ہمیں، مطلب میں آپ کو تیسری چیز بتانے لگا ہوں کہ ہم کیسے جو ہے نا مطلب اس کو سیکھیں گے. تو انہوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہمیں فارسی کو یوں سکھایا جیسے ہم صرف ناؤ پڑھتے ہیں. لیکن یہ جو تعلق ہے نا فارسی میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں جسے کہتے ہیں کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ بھئی یہ فارسی کتابی فارسی ہے. یعنی اس سے ہم جو کتابوں میں فارسی الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو ہمارا مقصد ہے. فارسی زبان سیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. زبان سے آپ فارسی لوگوں میں رہیں گے، چند دنوں میں آپ کو مطلب جو ہے نا مطلب کھانا پینا یہ وہ جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ آپ کو آ جاتی ہیں. لیکن جو تعلق ہے کتابی فارسی کا، اس کو میں آپ کی مثال سے سمجھاتا ہوں. جیسے انگریزی ہے، اب انگریزی کے لینگویج کورسز ہوتے ہیں، لیکن آپ میں سے جنہوں انگریزی جانتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کورسز کا فائدہ کس حد تک ہوتا ہے. بس وہ جملے یاد کیے، بولنا چالنا آ گیا، لیکن کتاب ہمیں سمجھ نہیں آتی. میں نے خود کی ہے لیکن کتاب سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جن کو کتاب سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو فارسی بولنے کو مشکل نہیں ہوتا. جی میری بات سمجھ رہی ہیں؟ جن کو کتاب سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو فارسی بولنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. اس لیے کتابی فارسی، کتابی زبان جو ہے اس کو سمجھنا، جیسے عربی ہے. اب عربی جو ہے جن بہنوں نے اچھی طرح صرف نو پڑھ لی اور عربی سے مناسبت ہوگی ان کے لیے عربی میں مضمون لکھنا، عربی بولنا بس تھوڑی سی محنت کی بات ہے. لیکن جو عرب میں رہتے ہیں، زبان بولتے ہیں، ان کو عربی کی کتابوں سے کی عربی نہیں آتی. تو مشکل ہے کتابی زبان سیکھنا، تو ہم وہ سیکھیں گے. لیکن اس کے 2 سٹیپ ہوں گے. پہلا سٹیپ یہ ہوگا ہم گردانے سیکھیں گے، جو یہ ہے جس کو اب ہم ہی شروع کرنے لگے. اس کا دوسرا جو حصہ ہوگا وہ ہوگا اجرا کا. اس میں ہم شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے گلستان اور بوستان، تو گلستان کو ہم اس میں پڑھیں گے. تو اس میں اجرا ہوگا، یہ گردانے سکھا کے اس میں اجرا ہوگا. لیکن وہ اجرا تب ہوگا جب آپ میں سے جو پڑھنے والی ہیں ان کا شوق اور ذوق مجھے پتہ چلے گا کہ واقعتاً فائدہ ہوا ہے تو میں آگے چلوں گا. اور اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جس کام کا فائدہ نہ ہو رہا ہو اس کو آگے لے کے چلنا وہ مطلب جو ہے نا وہ فائدہ مند چیز نہیں ہے. تو اس لیے میں درخواست کروں گا کہ بھئی اس کی اہمیت کو آپ سمجھیے. اس کی اہمیت عربی کے بعد فارسی زبان جو ہے ہماری علم کا ذخیرہ فارسی میں ہے عربی کے بعد. ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ ہمارے حضرت صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ جامع شفیع کے شیخ الحدیث تھے، ہمارے دادا شیخ تھے. تو وہ فرماتے تھے کہ جو ہے مطلب حضرت فرماتے تھے کہ حضرت سے کوئی بھی عرض کرتا نا کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجیے. حضرت فرماتے کہ بھئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ پڑھو. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مواعظ واقعتاً ان میں یہ تاثیر ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اللہ جل شانہ اس کی بدولت آپ کے دل میں عمل کی تاثیر پیدا کریں گے. اب حضرت کی خطبات میں فارسی کا بکثرت استعمال ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا اب جیسے اب ہم ایک لفظ بولتے ہیں خوش آمدید، اب یہ فارسی میں ہے جی. یعنی اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو ہمیں بس اوقات سمجھنے میں دشواری پیش آتی. لیکن اچھا میں آخری بات عرض کروں گا، اگر آپ سیکھنا چاہتی ہیں، یہ میں اپنے ذاتی طور پہ آپ کو بتلاتا ہوں کہ میرا مزاج وقت گزارنا نہیں ہے کہ کورس کروا دیا جی، طالبات آ گئی جی انہوں نے تعریف کر دی، نہیں.
میرا کوشش یہ ہوتی ہے کہ مفید فائدہ تام ہو، صرف کورس نہ ہو، بلکہ ایک چیز کو ذہن میں اتارنا ہو۔ لیکن چونکہ بات یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس جو ہے نا اتنا وقت نہیں ہوگا کہ بھی وہ مستقل سیکھ سکے، اس لیے میں نے کہا کہ آپ اس کو بار بار سنیں گی، پریکٹس کریں گی، بار بار سنیں گی، پریکٹس کریں گی، تو آپ کو آ جائے گا۔ تو میرا مزاج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کورس کو صرف کورس سمجھ کے نہ پڑھیں، آپ اس کو سبق سمجھ کے پڑھیں۔ سبق کیا ہوتا ہے؟ وہ دل میں اتارنا ہے کہ ہمیں آنی چاہیے۔ اور میں نے آپ سے اس لیے عرض کیا کہ 2 حصے رکھے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ کو گردانے سکھاؤں گا، اس کی پریکٹس کرواؤں گا۔ دوسرا حصہ کیا ہوگا؟ اس میں اجرا ہوگا۔ تو میری تمام بہنوں سے درخواست ہے کہ اس کو نا محض اس کو یہ نہ سمجھ کر پڑھیے گا کہ بس یہ کورس ہے۔ لیکن اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ دیکھیں سب کے پاس وقت بھی نہیں ہے، اور اس میں سب اپنے شوق سے آنے والی ہیں، اس لیے کسی پہ وہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ لازمی کام کریں۔ تو اس کے لیے میں نے باقی کورسز میں بھی یہ میں عرض کرتا ہوں، اس میں بھی میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جو بہنیں مطلب پریکٹس کر سکتی ہیں، یاد کر سکتی ہیں، اور مطلب ہوم ورک کر سکتی ہیں، وہ مجھے ہوم ورک کر کے بھیج دیا کریں گی، میں چیک کر لیا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہوم ورک کریں گی، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر صرف سمجھیں گے بھی، مستقل سبق کو سمجھیں گے بھی، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی فائدے سے خالی نہیں جو صرف سمجھنا چاہتی ہیں۔ تو بار بار سنیں گی سبق کو، بار بار سنیں گی، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو اس سے مناسبت ہو جائے گی۔ اور جب دوسرا حصہ شروع ہوگا تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کو وہ فارسی مطلب میں نے یہ نہیں ہے، ہاں، اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو شرح کا مترجمہ بنا دیا، آپ خود سے حل کرنے والے بن جائیں، لغت ہو آپ کے پاس اور آپ خود سے کتاب فارسی کو حل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو مقصد ہے اس میں ہمیں تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں آپ سب کی دیکھیں ایک چیز میں نے اس لیے ہفتے اتوار رکھا ہے صرف کہ میری بھی چھٹی ہوگی، آپ کی بھی عام طور پہ اسباق جو پڑھنے والی ہیں ان کی چھٹی ہوگی، تو وہ لائیو کلاس لے سکیں، ٹھیک ہے؟ اگر لائیو ایک دفعہ سنیں گی آپ، لیکن چونکہ اس میں ضرورت پڑ گی آپ کو بار بار سمجھنے کی کہ بھئی اس میں کیا کہا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا، اس کے لیے پھر یہ سب سے آسان صورت ہے کہ وہ اپلوڈ کرنا ریکارڈنگ کو نا، تو وہ جو ہے میں نے لنک سینڈ بھیجا ہے، تو اس میں سب سے آسان صورت یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں گی، تو آپ کو مطلب وہ سبق خود بخود ہی مل جائے گا، پتہ چل جائے کرے گا جب اپلوڈ ہو گیا، اور آپ اس کو بار بار سن سکتی ہیں، آگے پھیلا سکتی ہیں۔ تو مقصد واضح کر دیا آپ کے سامنے کہ عربی کے بعد علوم کا ذخیرہ ہمارے پاس فارسی میں ہے۔ تو جتنی فارسی آتی ہوگی تو یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک اور مفید چیز کو حاصل کر رہی ہیں کہ جس سے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ علم دین حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، جی ٹھیک ہے؟ تو یعنی علم دین آپ کو مطلب سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے کوشش آپ سے درخواست ہوگی کہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ چلیں، ٹھیک ہے؟ تو ہاں، البتہ جہاں پر بھی مشکل پیش آئے تو میں حاضر ہوں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل طور پہ آپ سب کی رہنمائی کروں، ٹھیک ہے؟ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ آج کا سبق میں نے آپ کو یہ بتلایا ہے، ہم نے اس میں سیکھنا کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ الحمدللہ امید ہے کہ آپ سب کے ذہن میں اس کی اہمیت بیٹھ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ضرور آپ سیکھیں گی، اور بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ عربی میں تو 14 صیغے میں صرف 6 صیغے ہیں، اور اس میں زیادہ گردانے، اس میں کم گردانے ہیں، ٹھیک ہے؟ بنانا بھی آسان ہے، سمجھنا بھی آسان ہے۔ پہلے گرامر سمجھیں گی، پھر اس کے مشق ہوگی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، ہاں البتہ جو گروپ بنایا اس کے بارے میں ہدایت کر دوں، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ صرف آپ کے فارسی کے لیے بنایا ہے، تو فارسی کے حوالے سے کوئی بھی بات پوچھنی ہو آپ پوچھ سکتی ہیں، آپس میں گفتگو کر سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ نہ کریں، کوئی اشتہار کوئی چیز نہ بھیجیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس پر وہ مجبور نہ ہو کہ بھئی اس کو جو ہے نا مطلب میسیجز کو روکنا پڑے۔ دوسری چیز کہ اس گروپ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہوگی کہ اس میں آپ کو جو اس حوالے سے مفید چیزیں ہوں وہ میں آپ کو بھیجتا رہوں۔ ہاں، تیسری چیز ہے کہ اس گروپ کو ایک بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ سب کی رائے ضرور ملتی رہے سبق کے بعد، کسی بھی وقت آپ چاہتی ہیں کہ بھی اس طرح ہو مفید ہوگا، اس طرح مفید ہوگا، آپ سب جو رائے دے سکتی ہیں وہ ضرور رائے دیں۔ اور دیکھیں یہ علم جو ہے خیر کا ذریعہ، اس کو پھیلانا چاہیے،
تو جتنی اور بہنوں تک آپ پہنچا سکتے ہیں اس بات کو، اس پیغام کو ضرور پہنچائیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور صحیح سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔